خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ کلام مقدس میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 56 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ آمین۔ جو تیرے خلاف جمع ہوں گے وہ تیرے ہی سبب سے گریں گے۔ میرے عزیز سامع، ایماندار فرد کبھی بھی یہ تصور نہ کرے کہ اس کی زندگی پر روحانی یا جسمانی ابلیسی حملے نہیں ہوں گے۔ ابلیس کی جنگ خدا اور انسان کے خلاف ازل سے جاری ہے اور تب تک جاری رہے گی جب تک کہ وہ اتھاہ گڑھے میں نہیں ڈالا جاتا۔ کسی نہ کسی شکل میں وہ کسی نہ کسی روپ میں دشمن کی صورت میں حملہ آور ہوتا رہے گا، کبھی بیماری کی صورت میں تو کبھی اظہار ثانی اور ناگہانی آفت کی شکل میں، کبھی ذہنی سکون چرانے کی شکل میں تو کبھی رشتوں میں لڑائی جھگڑے اور جدائیاں ڈالنے کی صورت میں، کبھی وسوسے اور اندیشے ابھارنے کی شکل میں تو کبھی نفرتوں اور بدعتوں کے بیج بونے کی صورت میں۔ غرض ابلیس ہر وہ حربہ اختیار کرتا ہے جس سے ایماندار کی زندگی کو کوئی نہ کوئی تکلیف اور نقصان پہنچتا رہے، لیکن خدا کے کلام میں اس وعدہ کو ہم پڑھتے ہیں جو ہمیں یقین دہانی کراتا ہے، تیرے خلاف ہر طرح کا حملہ اور ہر طرح کا حملہ آور زیر ہو جائے گا، تیری ہی وجہ سے، تیرے ہی ایمان کی وجہ سے فتح مندی خود تجھے نصیب ہوگی، حملہ آور شکست پذیر ہوگا۔ سوال یہ ہے، تیرے ہی سبب سے کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ ہر طرح کے حملے کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے تاکہ فتح مندی ہمارا مقدر ہی رہے اور روح کبھی بھی شکست خوردہ نہ محسوس کرے۔ ہر دم حملہ آور سے مقابلہ کے لیے تیار رہیں۔ افسیوں کا خط کلام مقدس میں اس کے 6 باب کی 10 سے 18 آیات میں لکھا ہے، کیسے حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، یعنی یقین اور ایمان رکھو، وہ قادر خدا ہے، دشمن سے زیادہ کہیں زیادہ زوراور ہے۔ پھر لکھا ہے، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو۔ خدا کے ہتھیار میرے عزیز سامع نہ ہی زبان سے حملہ کرتے ہیں نہ ہی نیزہ و تلوار سے۔ خدا کے ہتھیار وہ ہتھیار ہیں جن سے دشمن محروم ہے، اور وہ ہیں سچائی سے کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، ایمان کی سپر لگا کر، نجات کا خود لے کر، اور روح القدس کی تلوار کو تھام کر، ہر وقت خدا کے حضور منت سماجت کرتے رہو اور بلا ناغہ دعا کرو۔ میرے عزیز سامع، تاکہ تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، یعنی ابلیس اور اس کے تمام حواری جو ہر وقت ایماندار پر حملہ کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، ان کا ایماندار مقابلہ کر سکے۔ لکھا ہے، یہ خون اور گوشت کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ جسمانی نہیں ہے جنگ۔ ابلیس کو شکست جسمانی ہتھیاروں سے ہم نہیں دے سکتے، اسے صرف اور صرف روحانی ہتھیاروں کے استعمال ہی سے زیر کیا جا سکتا ہے، اور شریر کے ہر طرح کے جلتے ہوئے تیروں کو ہم بجھا سکتے ہیں۔ میرے عزیز سامع، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، ابلیس ہمارا دشمن کسی بھی طرح سے ہمارا اطمینان، سکون، چین چرانا چاہتا ہے، رشتوں کو، گھرانوں کو توڑنا چاہتا ہے، بربادی کرنا چاہتا ہے، ہر لمحے پیچھے ہے۔ اس کا یہی منصوبہ ہے، کیونکہ یسوع المسیح ہی کے ذریعے سے سکون ملتا ہے، اور یسوع المسیح کے نجات کے پیغام کی وجہ سے ہی اس کا ابدی سکون جو ہے وہ چرایا جا چکا ہے، اور وہ جس کا وعدہ کیا تھا مسیح یسوع نے، انہوں نے ہمیں وہ اطمینان دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اپنا اطمینان تمہیں دیا جاتا ہوں۔ وہ ہمارے لیے مددگار بھی چھوڑ کے گئے، یعنی روح القدس۔ سو آئیے
پورے طور سے روح القدس کی معموری میں بلا ناغہ دعا کرتے رہے، خدا کے کلام کو پڑھتے رہے، تاکہ ابلیس کے ہر طرح کے حملے کا مقابلہ ایمان میں مضبوط رہ کر سکیں اور ابلیس کسی طور پر بھی غالب نہ آ سکے، دشمن کو شکست ہو۔ یقین ایمان رکھے، مصیبت ٹل جاتی ہے، جیت ایماندار ہی کی ہوتی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ